حکومت بنائی ہے سویلین حکومت میں، انیشلی وہ فوج نے بنائی ہے۔ یہ ہمیں حکومت تو دیتے ہیں، اقتدار نہیں دیتے۔ اچھا، آپ نے ایک وقت میں جو نون لیگ کے قائد نواز شریف، ان کی وکالت بھی کی تھی، جو پیپلز پارٹی کے وہ سخت خلاف تھے ان کی قیادت کے، اس وقت پھر آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا تھا نواز شریف کی قیادت کرتے وقت۔ وکلا آزادی تحریک کے آپ ہیرو ہیں، اس حوالے سے مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ نے بڑی جدوجہد کی تھی، آج پاکستان میں عدلیہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عدلیہ تو ختم ہو گئی ہے۔ ہم کرتے ہیں کہ ہم قرضہ لے لیتے ہیں، تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ 1-2 بلین کے لیے اگر ہم اتنے مارا ہے تو 140 کون ادا کرے گا؟ آج تک جو ہے وہ ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے کہ وکلا کو جو ہے آزادی تحریک ہم نے بحال کروایا، اعتزاز احسن، چیف جسٹس افتخار چودھری یا پھر نواز شریف کی لانگ مارچ۔ حقیقت کیا ہے؟ کس نے بحال کروایا؟ السلام علیکم، ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں حفصہ علی۔ ناظرین، پاکستان میں آئین اور قانون کے شعبے میں ایک بڑا نام اور عہد، عدلیہ آزادی تحریک کے ہیرو، ایک نامور سیاست دان اور مصنف بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب آج ڈسکور پاکستان کے خصوصی مہمان ہیں۔ ان کا ہمارے لیے وقت نکالنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ ان کی شہرۂ آفاق کتاب دا انڈس ساگا اور دیگر موضوعات پر آج تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ کیا اعتزاز احسن انقلابی نوجوان تھا، پڑھاکو تھا، یا کچا اور خواب لے کر بڑا ہوا؟ ہماری خواہش تھی، ہمارے پورے گروپ دوستوں کی، کہ ایک انقلاب لایا جائے جو طبقاتی نظام کو ختم کرے۔ طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہم بہت خلاف تھے۔ سوشلسٹ کہا جاتا تھا اور وہ سب بڑی گالی سمجھی جاتی تھی۔ اور تعلیم کا سفر کہاں سے شروع کیا؟ تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر لاہور میں ہوئی، پہلے ایچسن کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور۔ جی لاہور۔ جی، مجھے بتائے گا اس وقت کا ایچسن کالج اور آج کا جو ایچسن کالج ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس وقت کا ایچسن کالج 150 ایکڑ زمین پہ 380 لڑکے ہوتے تھے جو پڑھتے تھے، اور ہمارے اساتذہ بھی زیادہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے ہی ہوتے تھے، وہ اتنا سیریسلی ایجوکیشن کو لیتا نہیں تھا، خاص کر ایچسن میں کھیل کے میدان اتنے تھے، 2 کرکٹ کی گراؤنڈ ایک سکول میں اس زمانے میں۔ اب تو بہت زیادہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کر لیے، اب تو کوئی 4000-5000 بچہ پڑھتا ہے وہاں۔ ایچسن کالج آج کا تو بڑا پروفیشنل کالج ہو گیا، کمپیٹیٹیو کالج ہو گیا۔ آپ کی جو کتاب ہے دا انڈس ساگا، اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے آپ یہ بتائے گا کہ ایک مصروف وکیل کیا ایک بہترین رائٹر بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو رائٹر تو ہو ہی سکتا ہے، اور یہ انڈس ساگا میری بڑی پاکستانی جو کتابیں کی جو سیل ہوتی ہیں ان میں تو بیسٹ سیلر جا رہی ہے۔ میں اسی پر آ رہی تھی کہ جو آپ کی کتاب ہے دا انڈس ساگا، اس میں آپ نے جو پاکستان کی بنیاد کی جو شناخت ہے اس سے درائے سندھ سے جوڑا ہے، آپ کی اس دلیل کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ ہماری شناخت ہی نہیں ہے۔ مجھے انگلستان میں کسی خاتون نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے۔ تو اس نے کہا کہ پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت پاکستان کا کسی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا۔ کہنے لگے او یو آر دی ونز ہو بروک اوے فرام انڈیا، وائی ڈڈ یو بریک اوے؟ میں نے کہا کیونکہ ہم ہندوستانی نہیں تھے، تو ہم نے ہندوستان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو پھر آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ہم ہندوستانی نہیں ہیں۔ انہیں بی بی نے کہا کہ میم نے کہا کہ اس نے کہا یہ تو ہم نے سیٹل کر لیا، یہ تو بات طے ہو گئی کہ آپ ہندوستانی نہیں، پر کچھ تو ہو گے نا، وہ کون ہو؟ میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگی انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ میں نے کہا وہاں ملینز آف مسلمان ہیں اور ہمارے سے شاید زیادہ ہیں۔ تو کہنے لگی کیا وہ سب پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پاکستانی وہ کیوں پاکستانی ہوئے؟ یعنی وہ آپ اگر مسلمان
ہو اور پاکستانی اس وجہ سے ہو کہ آپ مسلمان ہو تو ہر مسلمان پاکستانی ہوگا. میں بڑا گھبرا گیا, میں نے کہا ہم عرب ہیں. وہ کہتی عربی بولتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بولتا. تو تم عرب نہیں ہو سکتے, تم کون ہو؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں کھٹکتا رہا کہ میں کون ہوں. میں اگر ہندوستانی ہوں تو میں ہندوستان میں کیوں نہیں ہوں, اگر ہندوستانی نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں. تو وہ میرے کھٹکتا رہا. پھر فرصت مجھے جنرل ضیاء الحق نے کافی دی رکھی. جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا, اس مارشل لا میں متعدد مرتبہ میں گرفتار ہوا. جیل میں تو فرصت ہوتی ہے, وہاں میں نے کتاب لکھی. آپ نے سول سروس کا ٹیسٹ پاس کیا, آپ نے ٹاپ کیا تھا, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا. اتنا مشکل فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے بتایا نا, ہم لیفٹ کے بندے تھے, میرا مزاج ہی نہیں تھا. یہ ضرور بات ہے کہ ایک دن مجھے یہ سوال کیا گیا پروفیسر عزیز الدین نے, تو انہوں نے کہا کہ تم اس بندے کی طرح رہنا چاہتے ہو, آئندہ زندگی گزارنا چاہتے ہو جو اس بچے سے جو کوٹ بیچ رہا ہے, گرم کوٹ, وہ 15 روپے کا کوٹ لے کے اور اپنی کوٹ اپنے کندھے پہ ڈال کے اور چل پڑے گا, یا آپ اس طرح رہنا چاہتے ہو کہ وہ کوئی بندہ ہے اس سے 15 روپے کا کوٹ لے کے اور اس کے کندھوں پہ ڈال دے, کس کا ساتھ دینا چاہتے ہو زندگی؟ تو میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے, اس لیے نہیں گیا. وکلا آزادی تحریک کے آپ ہیرو ہیں. اس حوالے سے مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ نے بڑی جدوجہد کی تھی, آج پاکستان میں عدلیہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عدلیہ تو ختم ہو گئی ہے, دسمار ہو گئی, اور سارے یہاں جج جو ادھر ادھر گرے پڑے ہیں انہوں نے سب نے اپنے آپ خودکشی کی ہے. یہ ایک داستان بڑی عجیب و غریب داستان ہے پاکستان کی جوڈیشری کی. مجھے بتائے گا اس وقت آپ نے جو جدوجہد کی تھی وکلا آزادی تحریک کے لیے, اب کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں جو آپ نے کیا تھا اس وقت؟ ہاں, جو اس وقت کیا تھا وہ تو بہت مطمئن ہے. لیکن جو خواب دیکھا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ نہ, بالکل نہیں, بالکل نہیں. الٹا ہو گئی تعبیر, اس کی الٹی ہو گئی, اور اس کی وجہ سب ججز ہیں. صرف ججز اتنے پریشان ہوئے تھے جب ہم قریب تر بھی آ رہے تھے اپنی منزل کے, اور بہت سے ججوں نے یہ جو ایک پیشکش کی پرویز مشرف نے کہ جو جج میں نے معطل کیے ہیں یا اس وقت تک تو ڈسمس کر دیے, ان میں سے جو بھی ایک نیا حلف لے لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, وہ اس کو ہم عدالت میں واپس لے لیں سوائے چیف جسٹس کے. اب میں کہتا تھا کہ یہ حلف لینا تو وہ اس کی بھی تائید کر دیں گے کہ جو انہوں نے جو مشرف نے جس قانون کے تحت ان کو نکالا تھا وہ قانون بھی درست تھا, اور یہ مشرف کا اختیار تھا نکال. میں نے کہا یہ ہم ماننے کو تیار نہیں, تو آپ ذرا انتظار کریں, ہماری موومنٹ چل رہی ہے, ہم نے جان جوکھوں پہ لگائی ہوئی ہے. لیکن کچھ ججز چلے گئے, ان سے ہمیں بڑا سیٹ بیک ہوا. میں فخر کرتا ہوں اپنے کردار پر, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے افتخار محمد چودھری کے لیے تو نہیں چلائی تھی تحریک, ہم نے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے چلائی کہ اس عہدے کی یہ شان ہے, یہ وقار ہے. آج تک جو ہے وہ ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے کہ وکلا کو جو ہے آزادی تحریک ہم نے بحال کروایا, اعتزاز احسن, چیف جسٹس افتخار چودھری یا پھر نواز شریف کی لانگ مارچ. حقیقت کیا ہے, کس نے بحال کروایا؟ یہ اعتزاز احسن اکیلے تو نہیں, پر وکلان ہے, پاکستان کے وکلان ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور ایک دیوار ہو کے کھڑے ہو گئے عدلیہ کے سامنے ڈھال بن کے, بڑی مار کھائی, چوٹیں کھائیں. افتخار محمد چودھری نے خاص کچھ نہیں کیا, انہوں ہمارے ساتھ جلسوں پہ جاتے تھے تو, لیکن وہ تقریر غیر سیاسی کرتے تھے, بالکل غیر, نہ کوئی سیاست کے متعلق. یہ بھی آپ نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا؟ ہاں, یہ تو مشورہ میں نے دیا تھا. پھر وہ کوئی پریس سے رابطہ نہیں رکھتے تھے, کوئی پریس ریلیز نہیں ان کی طرف سے. 2 سال آئی, کوئی کچھ نہیں. وہ بڑے اس پہ کئی دفعہ بے چین بھی ہوتے تھے کہ یہ میرے بارے میں وہ یہ کہہ گیا. میں ان کو کہتا تھا آپ کے لیے ہم نے ایک ترجمان رکھ دیا. آپ نے ایک نظم لکھی, ریاست ہوگی ماں کے جیسی,
اس نظم کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا اور آپ کے خیال میں آج ریاست ماں کا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہم بڑے ایکٹیوسٹ ہوتے تھے اپنی جوانی میں، اور ہمارا تو عالم یہ تھا کہ برطانیہ اور فرانس نے مصر پہ حملہ کر دیا ہے 1956 میں، تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے تھے اسٹوڈنٹ سارے. ہمارے وقت میں ایک امید تھی، عالمی طور پہ بھی ایک امید تھی، ایک ویژن تھا کہ ہم ایسی ریاست بنائیں گے جو واقعی ہوگی ماں کے جیسی. جو ریاستیں ہیں دنیا میں جو ماں کے جیسی ہیں، آپ ناروے چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، ڈینمارک چلے جائیں، آپ اگر نارویجین ہیں، سویڈش ہیں یا ڈینش ہیں، آپ کا سارا خرچہ میڈیسن پہ ہے یا ٹرانسپورٹ پہ ہے، وہاں فری ملتا ہے آپ کو. بالکل. تو کوئی اور سینئر سٹیزن کو تو اور زیادہ سہولتیں ہیں. پاکستان کے بارے میں تشویش تو بہت ہے، اور دعا ہی رہتی ہے اللہ سے کہ کوئی ہم پہ کرم کر دے. آپ 5 وقت نمازیں پڑھیں اور ہلدی میں اینٹوں کا چورا ڈال کے اور بیچیں، تو کیا آپ کی وہاں کون آپ کی نمازیں گنے گا؟ آپ ظلم کریں لوگوں پہ اور نمازیں 5 پڑھیں، تو کون پھر وہ کون ان کو پوچھے گا؟ پاکستان کی آئینی تاریخ میں آپ کا کردار بہت زیادہ اہم رہا. مجھے بتائے گا وکالت میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ وکالت میں مشکل مرحلہ تھا جب وکالت کا آغاز کیا تھا. اور وکالت کا آغاز جب کیا تھا تو نہ تو میں کسی جج کا بیٹا تھا، نہ میں کسی جج کا بھتیجا بھانجا تھا، تو اس لیے مجھے ذرا رف اینڈ آف دا اسٹک ملا، اور ہمیں ذرا زیادہ تو کرنی پڑتی تھی ریلیف لینے میں. ضمانت کسی کی کرانی ہو تو ہمیں ان سارے مرحلوں سے گزر کے، اور جو مشکل راہ تھی اس پہ چل کر عدالتوں میں نام بنانا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرکیٹیکچر آف جسٹس ہے. آرکیٹیکچر آف جسٹس یہ ہے، اور یہ رہنا چاہیے جو میں کہ یہ وکیل یہاں کھڑا ہے اور جج یہاں بیٹھا ہے. وہ آرکیٹیکچر ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جج اونچا ہوتا ہے اور وکیل نیچا ہوتا ہے، اور ہم ان کو مائی لارڈ یا خدا بند کر رہے ہوتے ہیں سارا دن. اس لیے وہ متکبر ہو جاتے ہیں ججز. اس وجہ سے ایک وکیل یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط فرما رہے ہیں حضور، وہ کہتا ہے حضور میں آپ کو آپ کے سامنے صحیح معنوں میں اپنے موقف کی وضاحت نہیں کر سکا، میرا قصور ہے، آپ ذرا سن لیجیے. اچھا مجھے بتائے گا کسی بھی کیس میں جو جج ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا آپ کے بھی آپ نے کہ وہ کیا سوچتا ہے، یا وہ اس کیس میں کس طریقے کا فیصلہ دے سکتا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کے کیوز؟ نہیں، یہ تو وکیل ہر وقت کرتا رہتا ہے، یہ تو بڑا ضروری ہے. بلکہ ایک روایت ہے امپورٹنٹ کیس کرنے کے لیے فرسٹ نو یور جج. آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ جج جو ہے یہ فیملی میں اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو اور بیوی کے ساتھ بڑا سخت ہے، اس کے سامنے فیملی کیس نہ لگواؤ. اور خاص کر اگر آپ ویکر پارٹی یعنی عورت کے وکیل ہو تو اوائڈ کرو ایسے جج کو، وہ آپ کے خلاف کرے گا. تو اس طرح ہر چیزوں میں بہت ساری میں یہ پیمانے میں استعمال کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ کو جو واقعات ہیں مقدمے کے وہ سارے ازبر ہیں. تیسرا ہے کہ اس کے بعد یہ 2 چیزیں آپ جانتے ہو، تو اس کے بعد اگر کچھ قانون کا بھی وجہ ہو تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا. آپ ایک معروف قانون دان بھی تھے، سیاست کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیسے کیا اور پھر پیپلز پارٹی کیسے جوائن کی؟ سیاست کو جوائن کرنے کا تو فیصلہ تقریباً پہلے ہی ہو چکا تھا میری پیدائش سے ہی. اچھا. کیونکہ میرا خاندان سیاست میں تھا گجرات میں. پیپلز پارٹی میں نے جوائن کی جب میں واپس آیا برطانیہ سے، اور پارٹی کوئی آپشن نہیں تھی. ہم لیفٹ والے جو تھے، بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے، ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نظر آتے. اچھا، آپ نے ایک وقت میں جو نون لیگ کے قائد نواز شریف ان کی وکالت بھی کی تھی، جب پیپلز پارٹی کے وہ سخت خلاف تھے ان کی قیادت کے.
اس وقت پھر آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا تھا نواز شریف کی قیادت کرتے وقت؟ نواز شریف صاحب کا یہ عالم ہے کہ میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا سینٹ میں اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ اب جب وہ جیل گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے وکیل کرنا ہے، اور میرے پاس کلثوم بی آئی، تو میں نے ان کو کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، پر دو باتیں آپ کو میں کہوں گا۔ ایک یہ کہ میں بی سے اجازت لوں گا، دوسرا یہ کہ ایک چیز آپ سوچ لو کہ میں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کے، تمام انرجیز اس پہ لگا کے، فوکس کر کے ساری اپنی ٹیم کی، اور یہ کیس ہار گیا، تو آپ کے سسر صاحب نے انہوں نے کہنا کہ تم ادھر گئی کیوں گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی آپ فکر نہ کریں، اور فیصلہ جو بڑے میاں کا وہی ہے کہ اعتزاز احسن کو وکیل کرنا ہے۔ پھر میں نے بی کو فون کیا، بی کو میں نے کہا کہ آپ کی مرضی کے بغیر میں نہیں کروں گا، اور آپ بتائیں۔ مجھے کہتی ہیں اعتزاز صاحب دیکھو، آپ بھی جیلوں میں رہے ہو، میں بھی جیلوں میں رہی ہوں، جیل میں بندہ بڑا بے بس ہوتا ہے، اس کو ہی مدد کرنی چاہیے، اس کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور اگر اس کے جیل کی سلاخوں کے ذریعے کے تھرو اس نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہی دیا ہے، تو آپ اس کو تھام لیں اور اس کی مدد کریں۔ اور کیس پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی رہی، پھر علیحدگی کی وجہ کیا بنی؟ اس وقت ایک بنا تھا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشنز کے بعد۔ 8 اپریل کو ایک میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی، جس میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس کو پریزائڈ کیا آگے۔ اس میں یہ طے کرنا تھا، اور ہم نے یہ اختیار دینا تھا پولیس کو یا رینجرز کو کہ وہ جتنا فورس چاہیں، طاقت چاہیں، وہ استعمال کر سکیں بشمول فائر کرنے پہ کراؤڈ پہ۔ میں نے اختلاف یہ کیا کہ میں نے کہا جی اس طرح اگر فورس ہم نے استعمال کی تو اور طاقتیں بھی ہیں فورس والی، تو کوئی اس قسم کا حادثہ نہ ہو جائے۔ بھٹو صاحب کو بات پسند نہیں آئی، خاص کر باقی سب سے اختلاف بھی تھا، جو کہہ رہے تھے کہ دے دیتا یہ اختیار۔ تو وہ دوسرے دن جب 9 اپریل کو PNA کے جلوس نکالے تو گولی برسا دی، اور لاہور میں کوئی 4 آدمی مارے گئے، بشمول 2 ہائی کورٹ لاہور کے احاطے کے اندر۔ اس پہ میں نے جب سوچا تو میرا تو بالکل مختلف ویو تھا، اور جو میرے سے اختلافی ویو تھا اس پہ عمل درآمد ہو کے ایک بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ میں نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور میں نے لکھا اس میں کہ میں I will continue to serve the party in any way that you may wish. چیئرمین پیپلز پارٹی بھٹو شہید کو میں نے یہ خط لکھ دیا، انہوں نے مجھے نکال دیا پارٹی سے۔ پر میں تو ریزسٹنس کا آدمی تھا، مزاحمت کا۔ اب مارشل لاء جب لگا 5 جولائی کو، اس کے بعد اب میرے لیے ایک تازہ دم کام ہو گیا، تازہ تحریک کا، اور وہ اس تحریک میں جو ایک چلائی ایک اتحاد نے، بڑے اتحاد نے، جس تحریک کا نام تھا موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اس میں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس دوران مجھے کئی مرتبہ جیل ہوئی، لاٹھیاں پڑیں، پر میں ورکرز سے آگے بڑھ کے اور ورکرز کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ جہاں کسی ورکر کو مارنا ہوتا تو پولیس نے وہ اتنی میری پروفائل ہو گئی کہ جب بی شہید واپس آئی اور انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اس معاملے میں میرے وکیل ہو جائے، میں ان کا وکیل ہو گیا۔ اعتزاز صاحب مجھے بتائے گا کہ ہر دور میں پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی خرابی رہی ہے، وہ صحیح نہیں رہا، آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ ہر دور میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو حکومت بنائی ہے، سویلین حکومت میں انیشلی وہ فوج نے بنائی ہے، سول حکومت فوج نے بنائی۔ ہمارا 1988 میں بھی جو حکومت بنی تھی وہ فوج نے بنائی۔
اور مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے، حمید گل DGISI تھے، اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے. یہ سارے ضیاء تھے، ضیاء کے اور جنرل ضیاء کے بہت قریب لوگ تھے. اب ہمیں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ فارن افیئرز میں ہمارا وزیر ہوگا، ڈیفنس میں ہمارا وزیر ہوگا، اور فائنانس کا ہمارا آدمی ہوگا. میں نے یہ آرگیو کیا کہ دیکھیں بی بی، یہ اصلی بات، یہ اصلی بات جو ہے، میں نے کہا یہ ہمیں حکومت تو دیتے ہیں، اقتدار نہیں دیتے. پھر اس پہ ڈیبیٹ بڑی ہوتی رہی. بعد میں تو میں یہی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں حکومت ملی، اقتدار نہیں ملا. میں اس رائے کے حق میں تھا کہ ہم ایسی حکومت نہ لیں جب تک اقتدار نہ ہو. اگر اقتدار مل گیا تو حکومت خود ہی مل جاتی. وہ تو اقتدار آپ مقتدر ہو گئے تو، اور اگر اقتدار نہ ملا تو آپ کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چلتی بھی کریں گے. 20 مہینے میں 5 سال کے لیے ہم الیکٹ ہوئے تھے، 20 مہینے میں انہوں نے گھر بھیج دیا. امویت اور جمہوریت کی کشمکش میں آپ نے کیا قیمت ادا کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں نے بہت زیادہ قیمت ادا کی. لوگ پھانسیاں چڑھ گئے. پیپلز پارٹی کے جالے جو تھے، ہمیں تو اچھی سی جیل میں مل جاتی تھی، پھر بھی B کلاس اور بیٹر کلاس سمجھو ایک، لیکن جو ہمارے ورکر بھی C کلاس میں تھے نا، عموماً وہ ہوتے تھے وہاں، ان کے ساتھ تو رابطہ جیل میں بھی ہو جائے تو پریشانی ہوتی تھی کہ وہ اپنا حال سناتا تھا. اعتزاز صاحب، مجھے بتائے گا کہ آپ نے بڑے سیاسی کیسز لڑے، سب سے مشکل اور یادگار کون سا تھا؟ سب سے مشکل اور یادگار بہت سارے کیس آتے ہیں ذہن میں، پر اٹک قلعے میں نے ایک ملٹری کورٹ کے سامنے، رضا کاظم ایک ہمارے سینئر وکیل ہیں، وہ ان کے واسطے اور ان کے مقدمہ بار، ان کے کو اکیوز جو وہ سارے فوجی تھے، اور رضا کاظم ایک سویلین تھا، جس کی وجہ سے میں ادھر گیا. پر وہاں سب نے مجھے وکیل کیا. انہوں نے کہا جی آپ ہی ہمارا کیس کر رہے ہیں، آپ ہی کر. وہ ایک بڑا عجیب کیس تھا. ان 24 ملزموں میں سے 20 کو بری کیا عدالت نے، اور ملٹری کورٹ میں آپ نے بری کروایا. 20 نے، جو دو تھے ان میں سے جو تھے ان کو انہوں نے دی قید کو 3 مہینے کی، اور 2 جو تھے اور 2 جو باقی رہ گئے، وہ ایک ایئر فورس کی ٹرائل میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ ایئر فورس کے افسر بھی تھے جو، اور ایک کا مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ امریکہ چلا گیا تھا بعد میں، وہاں سے مجھے لکھتا رہا. پر وہ تو 24 میں سے 20 بری کرانے ملٹری کورٹ سے. اور میرے پہ اس طرح وہ طاری تھا وہ کیس کہ میں سوتا جاگتا اسی کا سوچتا رہتا تھا اس کو، کہ بس اس کو کسی طریقے سے میں نے بری کروانا ہے ان لوگوں کو. ان کو کرانا ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں زندگی میں، کون سے فیصلوں پہ سب سے زیادہ اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ آسان سوال بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان تو یہی ہے کہ شریک حیات کو میں نے خود ہی، ہم نے دونوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم شادی کریں گے. یہ سب سے آسان فیصلہ تھا؟ نہ، سب سے آسان بھی تھا. دوسرا فیصلہ میرا خیال ہے جو درست نکلا لیکن مشکل تھا، وہ اس زمانے میں سول سروس میں آ کے نہ جانا. اعتزاز صاحب، مجھے بتائیے گا کون سا ایسا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکا آپ کا؟ معاشرے میں آپ کو بتاؤں جو جس میں ہم پھنس گئے ہیں، مجھے اس پہ بڑا رحم آتا ہے اپنی آئندہ نسلوں پہ، کیونکہ جو میرے پوتوں نے پوتیوں نے جو کمانا ہے، میں سچ بتاؤں وہ ہم کھا چکے. جو انہوں نے کمانا ہے اگلی نسل نے، اور خصوصی اگلی نسل، وہ ہم کھا چکے ہیں. کیسے؟ وہ قرضہ جو اتنا چڑھا ہوا ہے، قرضہ لوگوں نے چھوڑنا تو نہیں ہے. قرضے کا 140 ارب ڈالر اور 10 کھرب روپے
یہ ہمارے پہ قرضہ ہے. حل کیا ہے اس کا؟ حال تو دیر پا ہی ہے. اب اس وقت تو بڑی قربانی سب طبقات کو دینی پڑے گی. ہم کرتے ہیں کہ ہم قرضہ لے لیتے ہیں تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ 1-2 بلین کے لیے اگر ہم اتنے مار رہے ہیں تو 140 کون ادا کرے گا؟ اعتزاز صاحب مجھے بتائے گا، یو ہیو اے ہیوج کلیکشن آف بکس، کس کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ میں تو ہسٹری زیادہ پڑھتا ہوں، اور آج کل تو ڈیل ریمپل ایک بڑا مشہور ہوا ہے اور بڑی کتابیں لکھ رہا ہے. ڈینس ود فیکٹ وہ لکھتا ہے. شاعری سے لگاؤ ہے آپ کو؟ جی ہے. کسے پڑھتے ہیں؟ روایتی طور پہ تو فیض، فراز، اقبال یہی رہے. آپ خود بھی لکھتے ہیں، پوئٹری کرتے ہیں خود؟ میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ میرا ایک قطعہ ہے، نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہ حسن لفظوں کی کاٹ میں ہے. لکھنے کا، شاعری لکھنے کا نہیں ہے. نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہ حسن لفظوں کی کاٹ میں ہے، مگر کہاں وہ سخن شناسی جو اعتزاز ایسے جاٹ میں ہے. واہ کیا بات ہے. سر لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے آج کی؟ مجھے ایک چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے. وہ کیا؟ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں پیدا کرنی بہت ضروری ہے. پہلی چیز، قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا 3 کام ہیں جو میں کروں تو آپ کی روح کو تسکین ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا 3 کام یہ ہیں، ورک، ورک اینڈ ورک. میں کہتا ہوں آج کل ضرورت ہے برداشت، برداشت اور برداشت. بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. ڈسکور ایکسکلوسیو کی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. حفصہ علی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.